بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے آج کا لیکچر انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے سائبر سیکیورٹی میں کام کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ ایک گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مین گیٹ ہے، سب سے پہلے مین گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور سامنے آپ کو ایک سپیس نظر آتی ہے۔ آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یہ گراج ہے، یہاں پہ گاڑی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پھر جیسے ہی آپ مین ڈور ہے اس سے داخل ہوتے ہیں، آپ کو ایک کمرہ نظر آتا ہے، اس میں کچھ صوفہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ ڈیکوریشن کا سامان پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک ڈائننگ ٹیبل نظر آتا ہے، کرسیاں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈائننگ روم ہے۔ اسی طرح آپ اگر تھوڑا سا اور موو کریں تو آپ کو ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ چولہے لگے ہوئے ہیں، تو آپ امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ کچن ہے۔ جب آپ انٹر ہوئے تھے، آپ ایک دروازے سے انٹر ہوئے تھے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور دروازہ اس گھر کا ہے ایگزٹ کا، آپ فوراً اس گھر کی پوری سپیس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں ساری آپ کی نظر میں ہیں، فزیکلی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس گھر کو سیکیور کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 دروازے ہیں اس گھر کے، ان کو میں نے تالا لگانا ہے، تو میں اس گھر کو سیکیور کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ سیکیورٹی دینی ہے، آپ کے میں سی سی ٹی وی لگا لیتا ہوں اور یہ میں اس کو ریموٹلی مانیٹر بھی کر سکتا ہوں، تو یہ آپ نے اس کو تھوڑی سی سیکیورٹی پلس کر دی۔ اگر آپ نے اس گھر کو اچھی طرح نہ دیکھا اور اگر آپ کی کوئی گھر کی کوئی دیوار کسی دوسری دیوار سے جڑی ہوئی ہے، کسی دوسرے گھر کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر کسی وقت وہ 7 والا گھر خالی ہے اور کسی چور کو یہ پتہ ہے کہ وہ دیوار جڑی ہوئی ہے اور وہ دیوار توڑ کے اس گھر میں داخل ہو جائے، تو وہ ایک بیک ڈور کریٹ کر لے گا جب آپ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ اپنی اس گھر کی پوری، جس طرح آپ نے اس گھر کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ سائبر سپیس میں بھی اسی طرح چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ چیزیں ہیں کیا۔ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر آپ ان چیزوں کی سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ذرا گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بینک کی انوائرمنٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بینک کے باہر ایک بلڈنگ ہے، اس کے شیشوں کے باہر ایک گرل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے، تو تھوڑی سیکیورٹی زیادہ ہے، کیونکہ اب اس بینک میں صرف گھر کا سامان نہیں ہے، اس میں کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کی سیکیورٹی زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں کافی کوئی الارم سسٹم بھی ہو سکتا ہے، 24/7 کوئی اور بھی نظام لگا ہو سکتا ہے، سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، کوئی مانیٹرنگ روم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ذرا کوئی کرٹیکل عمارت آپ کو نظر آتی ہے، کوئی نیشنل اسمبلی ہے یا کوئی بڑی عمارتیں ہیں جو کہ کرٹیکل بلڈنگز ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان بلڈنگز کو سیکیور کرنے کے لیے باہر پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، رینجرز بھی کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی سیکیورٹی تھوڑی زیادہ ہے۔ تو یہی انالوجی اگر ہم سائبر سپیس میں لیں، ابھی آپ یہ خود چل پھر کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، سائبر سپیس میں لیں تو سائبر سپیس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے سائبر سپیس کے کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اگر آپ وہ کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ اپنی سائبر سپیس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں، کس علاقے کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، تو آپ کے لیے وہ کنٹرول میجرز لگانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی اس آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی ایشو رہ گیا، کوئی ویکسٹ لنک رہ گیا، تو وہ ویکسٹ لنک ہی آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یا ویکسٹ لنک آپ جو ہیکر ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو اگر کسی کا ویکسٹ لنک نظر آئے تو آپ اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ سائبر سپیس کے کمپوننٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کمپوننٹس کو کی ورکنگ کا وہ کیا کام کر رہے ہیں، بیسک کام یہ پتہ ہونا، اور ان کمپوننٹس کو اگر ہم نے سیکیور کرنا ہے، اس سائبر سپیس کو سیکیور کرنا ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم لیکچر کی طرف۔ آج کا لیکچر ہے ہمارا انڈرسٹینڈنگ آئی سی ٹی انوائرمنٹ۔ آئی سی ٹی انوائرمنٹ ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ 3 چیزوں کو مل کر بنی ہوتی ہے: کمپیوٹرز، نیٹورکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز۔ اور ان تینوں میں کوئی نہ کوئی ہارڈ ویئر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے اس کی کنیکٹیوٹی، جو کہ فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے، جو ان کمپوننٹس کو جوڑتی ہے اور ڈیٹا کی کمیونیکیشن کا یا ڈیٹا کو پوائنٹ اے ٹو بی موو کرانے کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم ذرا کمپیوٹرز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں۔ آلدو یہ بہت ہی بیسک ہے، لیکن
جیسے جیسے آپ سائبر اسپیس میں جاتے ہیں تو یہ سب سے بیسک کمپوننٹ سب سے زیادہ اہم ہے. ایک ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر کی, اٹس اے پروگرامیبل الیکٹرانک ڈیوائس کیپیبل آف پروسیسنگ, اسٹورنگ, مینیپولیٹنگ ڈیٹا ٹو پرفارم ویریس ٹاسکس. اٹس کنسسٹ آف ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, اینڈ دے ورک ٹوگیدر ٹو ایگزیکیوٹ انسٹرکشن, پروڈیوس ڈیزائرڈ آؤٹ کم. اب اس کے کی کمپوننٹس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سب سے اہم کمپوننٹ ہے کمپیوٹر کا. اٹس دا برین آف دی کمپیوٹر, رسپانسبل فار ایگزیکیوٹنگ انسٹرکشنز, پرفارمنگ کیلکولیشنز اینڈ کنٹرولنگ ڈیٹا فلو. یہ کمپوننٹ بھی کچھ عرصہ پہلے ایک سائبر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا, جبکہ جب پتہ چلا, ریولیشن ہوئی کہ اس کے اندر بھی اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر آپریٹ کر رہا ہے, آپریٹنگ سسٹم ہے, جس کے تھرو آپ کمپیوٹر کو ریموٹلی ہیک کر سکتے ہیں. پھر ایز آل یو نو کہ رینڈم ایکسیس میموری ٹیمپرری اسٹورز ڈیٹا اینڈ پرفارم انسٹرکشنز دیٹ دا سی پی یو نیڈس ٹو ایکسیس کوئکلی ڈیورنگ دی آپریشنز. پھر اسٹوریج ڈیوائسیز ہیں, انتہائی اہم چیز فرام سائبر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو. جو کچھ بھی ڈیٹا آپ کا اسٹور ہو رہا ہے وہ انہی اسٹوریج ڈیوائسیز میں اسٹور ہو. ہارڈ ڈسک ڈیوائس ہیں, ایس ایس ڈیز ہیں, آگے جا کے ہم نیٹ ورکس میں پڑھیں گے, وہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹوریجز ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان پٹ ڈیوائسیز ہیں, کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, یہ آپ کے ان پٹ ڈیوائسیز ہیں. پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں سچ ایز مانیٹرز, پرنٹرز, اسپیکرز. اب یہ یہاں دکھانے کا مقصد کیا ہے, یعنی یہ اسپیکرز بھی سائبر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اسی طرح اہم ہے. جس طرح آپ کو کی بورڈس کے بارے میں بتایا کہ کی لاگرز سے آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اسپیکرز ہیں یہ ایئر گیپ کی صورت میں بھی کوئی 2 کمپیوٹرز اگر ساتھ ہوں تو اس کے اوپر پیپر پبلشڈ ہیں کہ اوکسٹک چینلز یوز کرتے ہوئے آپ یہاں سے بھی ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے.